اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے آج اس اجتماع میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ انڈیا سے ساتھی جو ہیں، جو حلقہ حیدرآباد اور راجستھان میں ہیں، وہ ساتھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اللہ کریم ان کا بھی یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. میں نے جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمائی کچھ شک ہو تو ایسی تحریر کا ایک ٹکڑا تم بھی بنا لاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو. متصل آیات کریمہ جو ہیں، اس میں اللہ کریم نے بنی نوع انسان کو دعوت حق ارشاد فرمائی، اور ان آیات میں شان ربوبیت کا اظہار فرمایا. تخلیق سے لے کر ضروریات اور ضروریات کی تکمیل کے حصے ارشاد فرمائے. زمین و آسمان، بارش، زمین کی رویدگی، زمین سے رزق کا نصیب ہونا، یہ سارے وہ پہلو ہیں جو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مخلوق کو یہ حصے عطا فرما سکے. اللہ کریم نے یہ حصے عطا فرمائے اور دعوت حق ارشاد فرمائی. یوں تو واحد ذات ہے اللہ رب العالمین کی جو خالق ہے. باقی جو کچھ بھی ہے، جس درجے میں بھی ہے، جب تک کے لیے ہے، جس حیثیت سے ہے، وہ سارے کی ساری مخلوق ہے. اور جو پہلو بھی اس کا جانچنا چاہیں گے، وہ سارے پہلو اللہ کریم کی عطا سے. چونکہ قائم بذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے. اس میں ذاتی خاصیت جو ہے وہ کسی کی نہیں. پھر شان ربوبیت اور دعوت حق، عمومی طور پر جتنی بے دینی پھیلتی ہے، یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ تخلیقی مقاصد کے لیے فلاسفر سامنے آتے ہیں اور اس فلسفے کا دین سے تعلق نہیں ہوتا، اور ایسی اختراع، ایسی بات کی جاتی ہے کہ صاحب کلام خود اگر اس سے پوچھا جائے نا کہ یہ جو بحث کر رہے ہو تم سمجھے کیا ہو، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایک لائن یا کوئی ایک بات واضح کہہ سکے کہ میں یہ سمجھا. اس میں بھی اس کے پاس تفریق ہوگی، ایسا ہوگا نہیں تو پھر ایسا ہوگا. اور بھائی تم جو سمجھا رہے ہو، سمجھ رہے ہو، مخلوق کو سمجھا رہے ہو تو بس سیدھی بات کہو. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس تخلیق کو اللہ کریم نے عبادت کو پیدا فرمایا، احسن التقویم پیدا فرمایا، اپنا نائب پیدا فرمایا. تمام مخلوق جو اس عالم خلق میں ہیں ان کا رخ اس مخلوق کی طرف ہے. تو جب کارگہ حیات میں ہر شے کسی نہ کسی مقصد میں ہے اور کسی نہ کسی مقصد میں لگی ہے، تو جسے مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بے مقصد ہو؟ تو ہمارے نزدیک دار دنیا کی حیات میں ہوش سنبھالتے ہی ان امور کا اختیار کرنا جن سے ظاہری طور پر فائدہ ہو، حیثیت کے حوالے سے فائدہ ہو، مال و دولت کے حوالے سے فائدہ ہو، طاقت اور شہرت کے حوالے سے فائدہ ہو، تو ہم سرگرداں ہو جاتے ہیں. اور پھر کوشش ہوتی ہے
کہ اپنے سے بعد جو نسل ہے اس کو بھی ایسی ہی راہ ملے جس سے وہ معاشرے میں ایک حیثیت رکھتا ہو، اور ہوتا کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خواہش ایسی رہتی ہے کہ سب سے حیثیت جو ہے وہ اعلیٰ میری ہو یا میری اولاد کی ہو، اور ساری زندگی جو ہے اس کو اسی دوڑ میں ہم صرف کر دیتے ہیں، اور یہ دوڑ اس سوچ کی ایسی ہے کہ یہ سوچ تکمیل کو پہنچتی نہیں، زندگی کی دوڑ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ بارہا یہ بھی دیکھنا میں کہ صاحب طاقت، صاحب اقتدار، صاحب حیثیت کا جو انداز ہے، جو زبان و بیان ہے، جس انداز سے وہ مخلوق سے بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، جیسے اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اسی دنیا میں حالات جب کروٹ لیتے ہیں معزز سامعین کرام، تو ان کے چہروں پر بے چارگی بھی دیکھی گئی۔ اور عجیب بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ اس منفی سوچ کو اختیار کرنے والا اپنے سے پہلے جو مثالیں ہیں انہیں اپنے لیے سبق آموز نہیں سمجھتا۔ قرآن کریم نے اقوام سابقہ کے جو حالات بیان فرمائے، کس لیے بیان فرمائے؟ کہ صرف ان حالات کو واضح فرمانا تھا؟ مخاطب کون ہے؟ جیسے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، ایسے جہاں مخاطب فرمایا جا رہا ہے وہی نسبت، جہاں انہیں اللہ کی عبادت کا حکم تھا، مقصد حیات اللہ کی عبادت تھی، باقی مخلوق کے حالات بھی سارے عین ویسے ہی ہیں، تو پھر ان حصوں سے، ان اعمال سے، ان راہوں سے جنہیں انہوں نے اختیار کیا اور جیسے نتائج پائے، تو کیا یہ سبق نہیں عطا فرمایا جا رہا؟ اس راہ کا انتخاب کرو گے جہاں صرف ذات کو لوگے تو اس کے نتائج یہ ہو۔ پھر اس سارے بیان کے ساتھ کہ ایسا نہیں، یہ جو اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کچھ رفقاء کے ساتھ مل کے آپ نے عبادات کا مجموعہ ترتیب دیا، اور کلام ذاتی کے حوالے سے آپ نے کلام ترتیب دیا اور مرتب کر کے ہمیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ وہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ کا رسول۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اس نے عبادت کو پیدا فرمایا، اسے احتیاج تو کوئی نہیں کہ ہمارے رکوع سجود ہوں، تو اللہ کریم کی جو نظام حیات ہے، یہ پورا نظم و نسق، تو اس میں ہمارے رکوع سجود کا کوئی دخل ہے نہیں۔ میں نہیں سمجھتا اپنی ساری زندگی کا کوئی ایک سجدہ میں اس قابل نہیں سمجھتا جو اللہ کریم کی شان ہے کہ میں اپنی ساری زندگی کے سجدوں کو ٹٹولتا رہوں، اور مجھے کوئی ایک سجدہ ایسا میسر آ جائے کہ وہ اس قابل ہو جو میرے اللہ کی شان ہے کہ میں نے اس کے حضور سر بسجود ہو کر سبحان ربی الاعلیٰ ایسا عرض کیا، ایسا پیش کیا کہ جیسے اس کی شان ہے۔ تو یہ تو اس کا کرم اور احسان ہے، اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب جب ہم اس دار دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں اور اپنے مقصد حیات کو دیکھتے ہیں، پھر ان اعتراضات کو دیکھتے ہیں، کیسے بدبخت ہیں اور کیسی بدبختی ہے کہ جہاں سے حق راہ نصیب ہونا ہے وہاں اس درجے کا اعتراض کر رہے ہیں کہ موریں سبت ہو رہی ہیں کہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ یہ تو کلام ذاتی نہیں ہے، یہ تو مخلوق لکھ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ پر اعتراض فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رفقاء کے حوالے سے بات کی گئی، کچھ ایسے اشخاص ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، ہر شے اس کے دست قدرت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے اور انتہائی کمزور حیثیت میں، خاندان حسب نسب اعلیٰ ترین، اعلیٰ نہیں اعلیٰ ترین، اور معاشرے کی حیثیت کمزور ترین۔
کیا امتزاج ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ آپ تو اس حیثیت سے پیدا ہوئے کہ آپ نے ہر شے اپنے گرد دیکھی اور ہم دار دنیا کو چھوڑ کر حق تک کیسے جائیں۔ پھر آپ نے اپنی نوعمری میں اپنے چچا کی مدد کے لیے کہ وہ مفلسی میں خاندان کا پالنا، بکریاں جو ہیں وہ اجرت پر چرائیں۔ پھر آپ کی جو لڑکپن مبارک ہے، جو نوجوانی مبارک کے وقت ہے، وہ ایسا بسر کیا کہ کہیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ فلاں محفل میں جہاں کلام ہو رہا تھا یا ادبی گفتگو ہو رہی تھی یا شعراء جمع تھے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی مثال 40 سال میں نہیں ملتی کہ جہاں سے کوئی یہ کہہ سکے کہ فلاں جگہ سے آپ نے استفادہ کیا اور ان علوم کی جو مرتب کرنے کا سبب ہے وہ فلاں نشست تھی۔ کوئی ایک مثال ایسی نہیں۔ لیکن اللہ کریم نے آپ کو اس درجے کے علوم عطا فرمائے کہ اسی معاشرے میں صادق الامین کہلانا محض الفاظ نہیں ہے، صادق الامین کا لقب نتیجے میں ہے، اس سے پہلے عمل ہے۔ وہ عمل کیسے اصول و ضوابط پر تھا، کیسی خوبصورتی پر تھا، کتنی بلندی پر تھا، کس نے وہ درس دیا؟ اب وہ زندگی مبارک بسر کرنا اتنی بڑی شہادت ہے کہ اس کے سامنے انکار کی کوئی گنجائش رہتی کوئی نہیں۔ اور یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کفار اپنی نشستوں میں بھی جہاں اعتراضی گفتگو کرتے تھے وہاں یہ بحث بھی آتی تھی کہ اتنی حیات جو ہے یہ اس نہج پر بسر کی گئی کہ کہیں ایک رتی کی آمیزش نہیں ملتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی بات جو ہے یہ ساری جھوٹ پر مبنی ہو؟ لیکن اللہ کریم قادر مطلق ہے، اس نے پھر اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کلام ذاتی پر اعتراض ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اسے تحریر کیا ہے، تو کوئی شے انسان جب بناتا ہے، ترتیب دیتا ہے کسی پہلو سے بھی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واحد ہی حصہ ہو، اس جیسی مثال اور بھی ہو سکتی ہے۔ مشروط نہ صحیح غیر مشروط بات ہو سکتی ہے کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا لیکن دنیا میں کوئی تو ہوگا جو یہ کام کر سکتا۔ تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اب بات عبد کی اور ہے، عبدنا میرا بندہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بات نور ایمان سے سمجھ آتی ہے، وگرنہ تو اعتراض یہی تھا کہ یہ کیسے اللہ کے رسول ہیں کہ ہم میں چلتے پھرتے ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں یہ بھی ایسے کھاتے پیتے ہیں، جیسے ہم بازاروں میں پھرتے ہیں ایسے یہ بھی بازاروں میں پھرتے ہیں، کیوں نہ ان کے ساتھ فرشتہ ہوتا، کیوں نہ اعلان کرنے والا کوئی اور ہوتا، کیوں نہ ان کے پاس باغات ہوتے، دولت ہوتی، جاہ و جلال ہوتا، اور فرشتے اعلان کرتے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کا یہ حکم ہے۔ لیکن یہ فرق عبد اور عبدنا، بڑا فرق، بڑا فاصلہ ہے، اور کیسا کرم ہے میرے اللہ کا۔ تو فرمایا نا عبدنا، میرا بندہ خاص۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو میں نے نازل کی، کیسی بدبختی ہے، نزلنا میں نے نازل کی، اللہ نے نازل فرمائی، اس میں شک کر رہے ہو، علی عبدنا کہاں نازل کی؟ اپنے بندے خاص پر نازل فرمائی، ٹھیک ہے، فاتوا بصورت من مثلہ، زور لگاؤ تم بھی اس جیسا ایک ٹکڑا، ایک آیت، اس مثل کوئی شے بنا لاؤ۔ اب جب بھی کوئی کام انسانی دسترس میں ہوتا ہے تو ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں جو کسی انسان نے کیا اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ انسانی دسترس سے باہر ہے، اس لیے کہ انسان نے وہ کام کیا، انسانی دسترس سے تو باہر نہ ہوا۔
پھر جب کوئی ایک دفعہ عمل کیا جا سکتا ہے تو وہ مشروط نہ صحیح، غیر مشروط صحیح، کہیں کسی جگہ پر کوئی تو کر سکتا ہے، کبھی تو کر سکتا ہے۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس ارشاد کا وقت تب ہی تھا، یہ ایسا حکم ہے اور ایسا قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ یہ عام ہے، تب بھی تھا، آج بھی ہے، نہ تب کوئی کر سکا نہ آج کوئی کر سکا۔ اور قرآن کریم پر علوم دنیا کے حوالے سے جنہوں نے تحقیق کی، دینی اعتبار سے نہیں کہہ رہا، تحریر کے اوزان، اس کا مزاج، اس کے اصول، اور صرف بات اصول نہیں، قرآن کریم کا یہ امتیاز ہے کہ اس کے اصول و ضوابط نتائج تک شہادت دیتے ہیں، ہر دو طرح کی شہادت دیتے ہیں۔ جس پہلو کو اٹھا لو اس پہلو کی شہادت ملتی ہے انہی اصولوں کے تحت جو کرام ذاتی ارشاد فرما رہا ہے۔ زندگی کا کوئی بحر بچتا نہیں ہے، کوئی سوال تشنا جاتا نہیں ہے، آئے بھائی کوئی بنائے اس جیسا کلام۔ یہ الف بے جیم کی آمیزش نہیں ہے، یہ تو کلام ذاتی ہے۔ الف بے جیم تو ہمیں سمجھانے کے لیے، کلام ذاتی ایسی اس کے اندر کیفیت رکھتا ہے جسے کچھ ترجمہ تک نہ آتا ہو، معنی نہ جانتا ہو، اسے تلاوت کی ایسی لذت نصیب ہوتی ہے، وہ دنیا سے بیگانہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی برکات ایسی ہیں، آج اس وقت کے حالات میں، آج اس جدت میں بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ اس کی تلاوت جہاں شروع کر دی گئی، نہ مسلمان ہیں، نہ ترجمہ جانتے ہیں، نہ معلوم ہے زبان کیا بول رہا ہے، لوگ ٹھہر جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں قلوب۔ آئے نا جی کو لکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بہت بڑا معجزہ ہے کلام ذاتی، اس کے اصول و ضوابط ایسے خوبصورت ہیں، ایسے مستحکم ہیں کہ زندگی کو نکھار دیتے ہیں۔ اب سوال اس کی طرف ہے جو مخاطب ہے، جہاں ارشاد فرمایا گیا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس پروردگار عالم کی عبادت کرو اے ہم لوگو، اے اولاد آدم، اے انسانی، اس کی، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے یہ جو بیان ہے یہ متصل بیان ہو رہے ہیں، تو گزشتہ بیان میں پچھلی آیات کریمہ جو جمعۃ المبارک کو عرض کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو متصل یہ آیا کریمہ، اب اس میں آخری حصہ رہ گیا تھا جس پر بات مکمل ہونے کو تھی لیکن وقت پورا ہو گیا۔ اس میں فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ ایک ٹکڑا تم بھی بنا لو، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو۔ بندے کو یہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میری یہ طاقت، میرا یہ تعلق، میری یہ استعداد۔ کوئی شے ایسی نہیں کہ چاہے تجھے استعداد ذاتی کی بات یا خواہش ہو، یا مخلوق میں سے جس کو تو شامل کرنا چاہتا ہے، یہ جب فرمایا گیا نا کہ من دون اللہ، تو یہ اس بات کی شہادت ہے کہ سوائے اللہ کے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ فرمایا گیا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ، یہیں یہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ یعنی سوائے اللہ کے ممکن ہی نہیں کہ یہ کلام کوئی لکھ سکے، اور اس کی اتنی باریکیاں ہوں کہ وہ جو ایمان نہیں رکھتے، جو اسے ادب کے قرینوں میں تول رہے ہیں،
ان کے قرینے بھی ایسے جمع کرتا ہے کہ وہ بھی ششدر رہ جاتے ہیں کہ کیا امتیاز، کہاں کتنا بیان ہے اور کہاں کتنا روکنا ہے، علوم اعداد کے تحت کہاں کتنی ماپ ہے، کسی پہلو سے لے آؤ یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں۔ کلام میں اثر ہوتا ہے متکلم کا، تو کلام ذات باری تعالیٰ مخلوق کا پیمانہ ہو ہی نہیں سکتا کسی پہلو کا کہ وہ ماپ سکے۔ اب جب فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا کہ اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، دوسرا فیصلہ سوائے اللہ کے جب ممکن نہیں ہے تو پھر تم سچے بھی نہیں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور جب کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے معزز سامعین کرام، تو وہ جھوٹ بولنے والا یہ بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، بھلے وہ جتنا زور بیان دے رہا ہو، جتنی بات پر اپنا وہ شور کر رہا ہو، جتنا کود رہا ہو، چھلانگیں لگا رہا ہو، نیا خانہ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ تو خود جھوٹا ہے۔ کبھی زندگی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یہ ایسا موذی مرض ہے کہ گھن کی طرح بندے کی عبادات کو کھا جائے جھوٹ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک بات بتا دے جسے میں پختہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بول، ساری زندگی سیدھی کر دی سے ایک حکم ہے۔ اب زندگی جہاں سیدھی کر دی، جو اختیار کر رہا ہے وہاں یہ زندگی ڈبوئے گا کس درجے کی؟ تو دوسرے سے جب فرمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اب پہلا حصہ کہ سوائے اللہ کے ممکن نہیں، بات وہیں ختم ہوگی۔ دوسرا جب ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو پھر یہ بھی بات یہیں ختم ہو گئی کہ تم جھوٹے ہو۔ تم اپنے اندر نیا خانے میں جانتے ہو اختراع کر رہے ہو، میرے حبیب پر جھوٹ باندھ رہے ہو، ضد اور عناد کر رہے ہو، شیطنت کر رہے ہو، شیطان کو دوست بنا رکھا ہے۔ پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا پھر اگر تم یہ کام فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، نہ کر سکو، یہاں بات ہے کہ اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اللہ پہلے آیا کریمہ میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، سوائے اللہ کے یہ ممکن نہیں۔ ایک بات، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ جھوٹ ہے۔ پھر بھی فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو، پھر فیصلہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ خالق اور مخلوق، ہم جب بھی بات تولتے ہیں نا، ہم مالک اور ملازم کی حیثیت سے تولتے ہیں۔ مالک اور ملازم اور شے میاں، یہ مخلوق کے مابین ہے، یہ تعلق مخلوق کے مابین ہے، مالک اور ملازم، یہ کیفیت، یہ حال مخلوق کے مابین ہے۔ یہاں بات خالق اور مخلوق کے مابین آتی ہے، یہاں یہ پیمانہ نہیں چلے گا۔ تو فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، ممکن ہی نہیں ہے کہ مخلوق مالک کے مقابل، خالق کے مقابل رب العالمین نے جو کچھ حصے عطا فرمائے ہیں ان باریکیوں تک کوئی پہنچ سکے۔ دار دنیا کے علوم میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اسی تحت جتنی تحقیق ہو چکی، ساری جدت کو اگر کسی ایک جگہ جمع کیا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ابھی تو جو دسترس انسانی ہے، دار دنیا کے حوالے سے بھی ابھی اس میں گنجائش ہے، چونکہ جہاں جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان پہلوؤں کو بھی یہ ساری جدت پہنچ نہیں سکی۔ اور ہمارے نزدیک عمومی معنوں میں جدت جو ہے وہ بے حیائی کے پہلوؤں میں لی جاتی ہے۔ جدت کا بے حیائی سے تعلق کوئی نہیں، جدت کا
اس تخلیقی جو مراحل ہیں ان سے تو بحث ہو سکتی ہے، تو بے حیائی کا تعلق بے ایمانی سے ہے۔ اگر کسی کے پاس سواری کے لیے گھوڑا ہے اور اس کے پاس حیا ہے، اور اگر کسی کے پاس سواری کے لیے گاڑی ہے تو بھی اس کے پاس حیا ہے، تو کیا جو جدید ذریعہ سواری ہے اس پر وہ سفر کر رہا ہے تو وہ جدید حصے کی تحقیق نہیں ہوئی؟ تو وہ جو کیفیت اور حال بے حیائی کی یا حیا کے، اس کا تعلق ایمان سے۔ تو دنیا میں جدت ذریعے کے معنوں میں آ رہی ہے کہ جو ضروریات زندگی ہیں ان کی تکمیل کے ذرائع بدل رہے ہیں، سہولت مل رہی ہے، آسانی مل رہی ہے، لیکن یہ جو معاشرے میں افراتفری پھیل چکی ہے، یہ دین اسلام سے دوری اس کا سبب ہے۔ اور ویسے انسانی مزاج ہے معزز سامعین کرام کہ جتنا ماحول سخت ہو نا اتنا انسان جو وہ مضبوط رہتا ہے۔ آسائش میں انسان جب چلا جاتا ہے تو وہ بزدل ہوتا چلا جاتا ہے، اسے وہ آسائش جو ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے، اور جہاں مضبوط رہنا ہو وہ چیزیں وہ اس سے بھاگتا ہے، چونکہ ان کے ساتھ پھر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ آپ کسی جگہ کے معاشرے کا تحقیق کیجئے گا جہاں زندگی جو ہے وہ آسائش والی نہیں ہے، وہاں کے لوگ سخت ہوں، اور جن لوگوں کے پاس آسائش ہے وہ لوگ سخت نہیں ہوں گے، وہ بزدل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو میدان کارزار میں بندے مومن کا رہنا ظاہری حصوں میں اس کی قوت کی بقا ہے۔ تو آج تو ہمارے کھیل بھی ایسے ہو گئے ہیں جن سے میں کیا کہوں۔ بہرحال فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ہرگز نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اس آگ سے ڈرو، نہیں کر سکو گے، جھوٹے بھی ہو، ممکن بھی نہیں ہے، ہو نہیں سکے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو۔ اب آگ کی جو حدت ہے اس کی طرف، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، یعنی تم تو اس میں جاؤ گے لیکن اس کی شدت ایسی ہے کہ اگر پتھر بھی اس میں ڈالو تو آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ بھی بھڑکانے کا سبب ہوگی، اتنی تیزی ہوگی اس آگ میں بھی کہ وہ بھی آگ مزید تیز کرے گا۔ اب دنیا میں کہیں جب آگ لگتی ہے معزز سامعین کرام تو اس پر مٹی ڈال دو، پتھر ڈال دو تو وہ بجھتی ہے، آگ روکنے کا سبب ہوتی ہے، لیکن دوزخ کی ایسی آگ ہے کہ اس میں پتھر ڈالو، لکڑ ڈالو، برابر ہے، وہ اس کو اور جو ہے تپش اور حدت دے گی۔ اب حدیث شریف میں جب دوزخ کی آگ کے حوالے سے بات آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس دھونکا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، مزید 1000 برس پھر جب اسے دھونکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، مزید تیسری دفعہ پھر فرمایا مزید 1000 برس جب آگ وہ دھنکائی گئی تو پھر سیاہ ہوگی، پھر آپ نے فرمایا پھر اب سیاہ ہے، اور فرمایا دوسری حدیث شریف میں کہ جو دوزخ کی آگ ہے اس کے 70 حصے اگر ہوں، اس میں سے ایک حصہ یہ آگ ہے جو تمہارے پاس دنیا میں ہے۔ اور معزز سامعین کرام، جب لفظ 70 استعمال ہوتا ہے تو عربی میں لفظ 70 محاوراتی پہلوؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب لفظ 70 استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے حساب، پیمانہ کوئی نہیں۔ تو اگر 70 کا بھی لفظ لیا جائے، اس آگ کی حدت کو دیکھو نا جی، جو جتنی دنیا میں تیز ترین جو آگ ہے اس کو دیکھو، اب اس کی تیزی لوہے کو کاٹ رہی ہے، ایسے ہم روز اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس آگ کا اگر 70 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ہے۔
اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی موقع ہے، اپنے جھوٹ سے ہٹ جاؤ، ہر ایک پہلو سے ٹٹول لو، لیکن نتیجے پر رہے جو تم نے اپنا عمل کیا اس پر، تو پھر کفر ہے، پھر بچت کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو پتھر جس کی بھڑکنے کا مزید سبب ہوتے ہیں، وہ کس کے لیے؟ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جس راہ کو اختیار کیا یہ کفر ہے، اور اسی کفر کو لے کر گئے تو پھر اس آگ کا ایندھن بنو گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی سزا دوزخ میں سب سے کم ہوگی، سب سے کم جس کی سزا ہوگی، اس کے جوتے اور تسمے آگ کے ہوں گے، اور ہنڈیا کھولتی ہے نا جس طرح، اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جتنی تکلیف میں، پوری دوزخ میں جتنی تکلیف میں میں ہوں، اتنی تکلیف میں کوئی اور دوزخی نہیں۔ جو سب سے کم درجے کی سزا ہے دوزخ کی، جوتے اور تسمے، حدیث شریف کے الفاظ مبارک ہیں، جوتے اور تسمے اس کے آگ کے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جتنی تکلیف میں میں ہوں، پوری دوزخ میں اتنی تکلیف میں کوئی نہیں، اور دماغ اس کا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے ایسے کھول رہا ہو۔ لیکن فرمایا اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب پوری حیات انسانی میں کوئی کیفیت، کوئی حال ایسا نہیں ہے جس کا جواب موجود نہ ہو۔ یہ امتیاز ہے قرآن کریم۔ انسان قوانین بناتے ہیں، خود ہی رد کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے سامنے کتنی دفعہ ترامیم ہوئی ہیں قوانین میں، ایک حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے یہ ترامیم کر دو، دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بنا ہی غلط ہے، اس میں یہ کر دو۔ انسانی عقل و شعور کا وہ استحکام نہیں ہے کہ وہ بات ہمہ وقت جا سکے، وہ وقتی اور لمحاتی تو ہو سکتی ہے، اس میں ہمہ وقت کی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ یہ امتیاز ہے قرآن کریم، جہاں جو اصول بیان فرمایا ہے، جب بھی کوئی اسے اختیار کرے گا اس کے نتائج اسے میسر آئیں۔ اب معمولات دنیا کے حوالے سے دیکھو، غیر مسلم کا عمل جہاں قرآن کے ظاہری احکامات کے تحت آتا ہے اسے فائدہ مل رہا ہے، اور دعوی ایمانی کے ساتھ جو ظاہری پہلوؤں میں بھی جتنی کمی بیشی کر رہا ہے اتنی تکلیف میں ہے۔ اور کیسا انسانی معاشرہ! اور یہ جو کہتے ہیں نا ہم عروج کی طرف جا رہے ہیں، مجھے اس عروج میں زوال کی انتہا نظر آتی ہے۔ آپ یقین مانیں ہم نے بھی یہیں بچپن گزارا ہے، ایک انسانی نظام حیات ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ ایسے پہلے دن تو بڑا ہو کر پیدا نہیں آ جاتا، دنیا میں وارد تو نہیں ہو جاتا۔ ایک تولیدی نظام ہے، ہر ایک کا پیدائش ہے، وقت ہے، شکل و صورت ہے، نسب ہے، کہاں کس کو کیا اللہ کریم نے کتنی فرصت دی، اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے، میں جب اپنے بچپن میں غور کرتا ہوں، میں نے کبھی یہ تفریق نہیں سنی تھی کہ تمہارا والد یہ ہے یا والد کہ تمہاری والدہ یہ بحث گھروں میں ہوتی ہی نہیں تھی۔ والد اور والدہ کی کوئی بحث نہیں ہوتی تھی، جہاں کسی بات پر کوئی تلخی بھی ہو وہاں یہ تفریق میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی تا وقت جس میں آج ہم زندگی بسر کر۔ یہ کیسی ترقی ہے جس نے گھروں کو بکھیر دیا، یہ کیسے اصول ہیں جس نے گھروں کے ایک ایک بندے کو الگ الگ رخ پر ڈال دیا۔ نہ والدین کے مابین کو سلوک رہا، نہ والدین اور اولاد کی کوئی بات رہی، نہ میاں اور بیوی کے درمیان کوئی بات رہی، ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے۔ کہاں سے لیا ہے یہ؟ تو پھر سمجھ آئے گی کہ وہ پہلو جو مقابل ہیں، یہ ساریاں خرابیاں اور خرافات وہاں کے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور دین اسلام کی طرف آؤ تو کیسی خوبصورت دعا ہے اپنے والدین کے لیے، ان پر اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے، کیسی اولاد کے لیے دعائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کیا کیا پہلو ہیں خوبصورت، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔
اب کتنی بحث ہوتی ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور ماں کا مقام کتنے گھروں میں سلامت ہے، کبھی دیکھو تو صحیح۔ وہ باپ جو زیر بحث ہی نہ رہا، ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، جیسے چاہے وہ خرچ کر۔ کہاں گئے یہ باتیں، کہاں گئیں یہ معاملات؟ یہ حق موجود ہے۔ وہ آنکھوں کی ہے نا بیماری کی، وہ کیا کہتے ہیں، موتیا، تو وہ سفید موتیا تو قابل علاج ہوتا ہے نا، تو سفید موتیا ہو اور بندہ کہے نظر کچھ نہیں آ رہا، بھائی چیزیں موجود ہیں، رات دن بدل رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، زمین سے فصلیں اگل رہی ہیں، موسموں کا تغیر و تبدل ہے سارا کچھ، جسے تو کچھ تھوڑا محسوس کرتا ہے، دیکھ نہیں پا رہا، چونکہ ذریعہ دیکھنے کا جو ہے انسانی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے علوم کے حوالے سے، تو میاں یہ سفید موتیوں کو دھو، یہ جو گناہوں اور علاشوں سے، حرام اور حلال کی تفریق نہ رکھنے سے یہ جو موتیا ہمارے قلوب پر چڑھ گیا، اسے دھونے کی ضرورت ہے، نہیں تو یہ کالے موتیے میں بدلے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، جس کا کالا موتیا ہو جائے پھر اسے نظر نہیں آتا، دیکھ نہیں سکتا، اس کا نتیجہ عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ دیکھو وقت آتا ہے، وقت گزرتا ہے۔ یہ آج میرے سامنے جو انہوں نے کاغذ لکھا ہے کہ 28 ذی الحج ہے، لیکن قریب جو ہے وہ یکم محرم الحرام، اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ کہاں ہماری زندگیوں میں یاد ہے کہ محرم الحرام کی یکم آ گئی ہے؟ ہاں، ایک جگہ آئے گی جہاں پورے عالم میں ہم لگے ہیں بیٹھ کر، ایک سکرین ہے، ساری زندگی کو سکرین پر لے آئے ہیں، وہیں ہم بتاتے ہیں کہ آج میں دکھی ہوں، لوگ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں میں آپ کے دکھ میں بڑا شریک ہوں، آج میں بڑا خوش ہوں، لوگ نیچے مبارکبادیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سکرین بند کر دو، نہ کو تعلق رہا نہ کو تعلق والے رہے، اور جہاں جن میں بیٹھا ہے، جہاں جن میں رہ رہا ہے، ان سے کلام کوئی نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کوئی نہیں، گھروں میں کھانا نہیں رہا اکٹھا بیٹھنا، بڑوں سے کیا ہم نے سیکھنا، ہم تو بیٹھ کر کھانا اکٹھا نہیں کھا رہے۔ تو یہ جو رسم و رواجات ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملے تھے، یہ وہ رسم و رواج ہیں جو دین اسلام کے حکم کے تحت ہیں۔ یہ رسم و رواجات تو ہم انہیں نام دے رہے ہیں، یہ احکامات دین میں سے ہیں، دین کے اسباق میں سے ہیں، آباء و اجداد کے وہ رسم و رواجات جو دین کے مقابل ہیں، جنہیں آج ہم غمی میں بھی لے آئے ہیں، جنہیں آج ہم خوشی میں بھی لے آئے ہیں، بات ان کی ہے چھوڑنے کی، لیکن جنہیں چھوڑنے کا حکم ہے انہیں ہم نے پکڑا ہوا ہے، اور جنہیں اختیار کرنے کا حکم انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ ماہ مبارک محرم الحرام کی جب بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو اسلامی سال کی ابتدا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے۔ اب دیکھو ابتدا میں کتنی بڑی قربانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی۔ ایسا دور جس دور میں جانور مالک کی زمین کے علاوہ تجاوز نہیں کر سکتے، ایسا انصاف، ایسا درا زمین پر کہ کیا تجھ پر بے انصافی ہے جو تو لرزتی ہے، ایسا درا آج تک نہیں وہاں لرز رہی۔ کیسی عظیم ہستیاں گزری اور کیسی بدبختی جن کے اعتراضات ان ہستیوں تک جاتے ہیں۔
آج معاشرے میں اتنی تقسیم ہے معزز سامعین کرام، ہر کوئی بیٹھا ہے ایک کیمرہ رکھے اور ایک مائک رکھے اور پورا زور بیان سے لگا ہوا ہے کہ یہ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، فلاں جگہ میں یہ حق کو حق ثابت کر رہا ہوں، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ جنہوں نے دین اسلام پر اعتراض کیا ان کی آواز تو اعتراضی کہیں پہنچی نہ پہنچی، میں اٹھا کر ان کے اعتراض مخلوق کو بتا رہا ہوں، فلاں نے یہ اعتراض کیا، دیکھو میں نے یہ جواب دیا۔ اور جتنی بحث ہم دوسرے پر کرتے ہیں، کاش اس سے آدھی قوت ہم اپنی ذات پر صرف کرتے ہیں۔ یہ جو زندگی آج سوشل میڈیا پر آ گئی ہے اور ساری توانائیاں ہم اس پر صرف کر رہے ہیں، اور یقین مانیں جہاں دینی بحث آتی ہے، کئی دفعہ میں کلپ سنتا ہوں ویڈیو کے، دکھ ہوتا ہے کہ اعتراضی پہلو کو جانتا نہیں تو اس جواب دینے والے نے اس کا اعتراض پھیلا رہا، پھر جو اس پر بحث ہوتی ہے اللہ معاف کرے، اتنی بحث ہوتی ہے وہ کسی حد و حدود و قیود میں رہتی۔ پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک کلپ دکھایا کہ یہ دیکھیں اب ویڈیو جو گیمز ہیں ان میں کس طرح کی عرانیت ہے کہ بچہ گیم کھیلنے کے لیے جا رہا ہے کہ وہاں کھیل تماشا ہے، لیکن اس کھیل تماشے میں اس کو کس درجے کی بے حیائی ڈالی جا رہی ہے۔ میں نے کہا اس کو ٹھہرو، مجھے اس کے نیچے دکھاؤ لوگوں کی آراء کیا ہے۔ یقین مانے دکھ ہوا کہ جہاں کہیں دینی بات ہو رہی ہوتی ہے بے شمار اعتراضات نیچے لکھے ہوتے ہیں۔ میں نے اس کلپ کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے نیچے جو کامنٹس ہیں میں نے کہا مجھے یہ نیچے یہ کامنٹ دکھاؤ۔ جتنے کامنٹس نیچے دیے گئے سارے اس بات سے متفق تھے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس درجے کی برائی پر لوگ اتفاق کرتے ہیں، بندہ مومن کہاں ہے تو؟ نوری ایمان پر تیرا اتفاق نہیں رہا، برائیوں پر اتفاق کر رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ آپ جس پہلو پر بات کرو وہ جہاں تک جاتی ہے، حاصل کس نے کیا نہیں معلوم، معترض کتنے ہیں وہ سارے نشان لگے ہوں۔ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کاش اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ بجائے ہم دوسرے پر بحث کرنے کے اپنی ذات کو دیکھیں، نہیں تو وقت تو گزر جائے گا۔ جو آسمان کو تھوکتا ہے تھوک لے اپنے چہرے پہ، آسمان کا تو کچھ نہیں ہوگا، وقت گزر جائے گا۔ ہم سے پہلے لوگ اسی زمین پر بستے تھے، اسی زمین کی آغوش میں چلے گئے، لیکن سما اپنا اپنا، جو کچھ جمع کیا ہے پوٹلیاں اپنی اپنی بھائی لے کر چلے گئے۔ آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، اگلے دن ایسے کوئی بات ہو رہی تھی تو کسی ساتھی نے بات کی کسی حوالے سے کہ خواہش ہے کہ ان کی آخرت بچ جائے۔ اب یقین مانے میرا وجود لرز گیا، میں نے کہا ہمیں کیا گارنٹی ہے اپنی آخرت کی؟ اگر میں یہ سمجھوں کہ ہاں میں تو بخشایا ہوں، شاید انہیں کو مسئلہ نہ ہو، تو کیا گارنٹی ہے میرے پاس؟ یقین مانو میرا شریر کانپ گیا۔ میں نے کہا ہم مکلف اس کے ہیں جو ہم جہاں ہم ہیں، اللہ انہیں بھی بخشے، اللہ ہمیں بھی بخشے، اللہ انہیں بھی معاف فرمائے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، اللہ انہیں بھی بہتری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی بہتری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کوشش کرو یہ جو اللہ اللہ ہے اس کو خالص رکھو، اپنی زندگی کا تجزیہ کیا کرو۔ کلام کرتے ہو تو کیا سچ بولتے ہو؟ لین دین کرتے ہو تو کیا حق کرتے ہو؟ میرا قریبی دوست ایسے ہم بیٹھے 2-4 دن کی بات ہے تو بات مسجد کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو جگہ کے ساتھ ملانے میں اس نے بات کی، میں کچھ اس کے ساتھ جو جگہ والا ہے اس کی ضرورت ہے، میں کو اس کے ساتھ سٹوری بناتا ہوں تو ہم مسجد کو میں اس کا اور میں نے کہا بنا کیا رہے ہو؟ کہتا ہے مسجد۔ میں نے کہا اپنے لفظ پر غور کیا ہے؟ کس لیے بنا رہے ہو؟ اپنے اللہ کے لیے۔ وہ دلوں کے حال نہیں جانتا،
تو وہ کہاں ہے، وہ تڑپ کہاں ہے ہماری؟ اب یقین مانو بڑی بحثیں ہیں عالم ہونے کی، فاضل ہونے کی، اسناد کی. در مصطفیٰ سے جو جہاں جتنا منسلک ہوا، ان ہستیوں کے مقابل کیسے پڑھے لکھے لوگ دنیا کے آئے، کہاں گئے؟ فنا ہوتی گئی چیز. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اسی طرح کسی نے بحث کی، بات کی، اور اپنے استاد سے بات کی کہ دیکھیں جی یہ انہوں نے فلاں جگہ سے اس کو نا فارغ و تحصیل نہیں ہوئے، اور یہ نہیں، وہ کسی نے بات کی اپنے بزرگ سے. اب ایک وقت تھا، حقیقت جو لوگ بڑے واضح انداز میں بولتے تھے، تو اللہ درجات بلند فرمائے ان بزرگوں کے، بہت بڑے عالم. انہوں نے کہا جس نے مولوی علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ 25 سال گزارے، اسے تیری سندوں کی ضرورت ہے؟ کس سند کی کہتے اسے ضرورت؟ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم دین نہ پڑھیں، سیکھیں نہیں. اب جو کچھ عمل کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہاں نظر آئے گا، کلام میں نظر آئے گا، وہار میں نظر آئے گا. اب بنانے ہم مسجد جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں زمین ہتھیا لیں گے. سوچو تو صحیح، جس کے نام پر جس کا گھر ہے وہ نہیں جاتا، وہ اس کی ذات علیم نہیں، ہم کہاں رہتے ہیں؟ یہ کیوں سفید موتیا ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ مسجد میں نماز کی ادائیگی ہے، برائی اور بے حیائی سے روکنا. قرآن کریم کا فیصلہ ہے، نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. جوتے چھپاتے ہو کہ نہیں چھپاتے؟ اپنا سامان سمیٹ کر رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ کہاں پہنچ گئے کہ نماز کی ادائیگی کو بھی چور نے اس درجے پر لے لیا ہے کہ میں شکل و صورت میں نمازی لگوں اور وہاں سے سامان اٹھا لوں. کیوں اس گرتے گرتے ہم یہاں پہنچے؟ دو بات: دین اسلام پر بعمل ہونا، سمجھنا، جاننا، اور اس پر نفاذ ذات کا ہونا. دوسرا، انسانی معاشرے میں کسی بھی معاشرہ اور انسانی معاشرے کا جو خوبصورتی ہوتی ہے وہاں قوانین کے نفاذ سے ہوتی ہے. اور اگر قوانین کا نفاذ ضروری نہ ہوتا تو ریاست مدینہ کی بنیاد قوانین پر نہ رکھی جاتی، کیونکہ بعد از انبیاء بلند ترین مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اس آسمان نے ان ہستیوں کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور شہادت نہیں ہے کہ بعد از انبیاء بلند ترین جو درجہ ایمان ہے وہ کن ہستیوں کا ہے؟ وہ جماعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. اس آسمان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی شہادت نہیں. اور بعد والا زمانہ تو خیر القرون سے اور دوری کا ہے، اطاعت ہے. تو ساری بات جب ہم وہاں بھی دیکھتے ہیں تو جو کچھ آپ نے فرمایا اسے اختیار کرنے کی طرف زور ہے، اختیار کیا جائے. وقت ہمارا کافی ہو گیا. میرا دل اس اگلی آیہ کریمہ پر بھی تھا، لیکن اگلی آیہ کریمہ لمبی ہے تو ہمارے انشاءاللہ اگلے بیانات جو ہوں گے ان میں گزارشات پیش کر دوں گا. لیکن ایک حدیث شریف پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے حوالے سے بے شمار پہلو بیان فرمائے ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں. آپ کا فرمان، آپ کا ایک ایک لفظ خوبصورت ترین ہے. اللہ کا فرمان ہمارے کوئی پیمانے ہم ان کی پیمائشیں کر سکیں. اہل جنت پر آپ نے فرمایا، اللہ کریم انعام فرمائیں گے کہ میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں. اہل جنت کو اب اس میں حیثیتوں کا نہیں فرمایا گیا. جو گناہگار نصیب ہو بخشی گئی غلطیوں کو تام داخل ہو جائیں،
کیا فرمایا؟ فرمایا میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو کیا ہمیں اس دنیا کی تڑپ، کیا ہم نے اسے جمع کرنا، کیا اس فانی جہان کی فانی حیثیت ہے معزز خواتین و حضرات، اور یہ جو دھڑکا ہے، کیونکہ ایمان کی کیفیت دو کیفیات کے مابین ہے کہ یہ بھی توقع معافی کی بخشش ہے اور گرفت کا بھی ڈر، اس کے مابین کیفیت ہے۔ تو جہاں دھڑکا ہو اللہ کی ناراضگی، حیثیت اس جگہ، میرے اللہ نے اسے پسند فرمایا کہ یہاں اس کا حکم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ ایک بات ہے جو اس دنیا کو قیمتی کرتی ہے۔ اس حکم کے تابع یہاں رہتے ہوئے قرب الہی ہے، رضائے باری تعالیٰ ہے، یہ ایک بات ہے جو اسے قیمتی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لمبی زندگی کی دعا کرو، کیونکہ جب دار دنیا کی فرصت ختم ہوتی ہے معزز خواتین و حضرات، تو پھر عمل کی کتاب بند ہو جائے گی، کبھی دوبارہ واپس عمل نہیں ملے گا۔ لوگ تڑپیں گے، روئیں گے، چیخے چلائیں گے کہ واپس بھیج دیا جائے، واپسی کوئی نہیں۔ تو جہاں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، دیکھو تو صحیح کتنی سچائی پر ہم کھڑے ہیں، ہمارے سچ میں بھی کیا سچ ہے، ہمارے پاس کہاں فرصت کہ ہم اپنی ذات سے نکل کر دوسرے کو زیر بیش لائیں، اور کیا عطا ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس میں ذات عطا فرمایا، اللہ کیوں مقدم نہیں ہے، ہم اسے کیوں رواجات میں لے جائیں، اس کا شکر اس نے عطا فرمایا۔ کمال ہمارا نہیں، اس کی عطا ہے، اس کا اختیار کرنا کمال ہمارا نہیں، اس پر قائم رہنا کمال ہمارا نہیں، اس میں ترقی کا ہونا کمال ہمارا نہیں، یہ ساری میرے اللہ کی عطائیں ہیں، اسی کے حضور دست بستہ ہے۔ بہر اللہ یہ سارا تو نے عطا فرمایا، اس پر استقامت دینا، خاتمہ ایمان سے نصیب ہو، اور وہ بات کہ جہاں فرمایا میں اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ انسانی زندگی بھی معزز سامعین کرام عجیب ہے، منزل بمنزل چلتی ہے، روک لے کوئی روک سکتا ہے، بیٹھا رہے یہ نہیں رکتی، منزل بمنزل چلتی ہے، اور بڑی منازل ہیں وہ وہاں تک پہنچتے پہنچے۔ اللہ خیر و عافیت سے یہ منازل طے فرمائے۔ اللہ کریم امت کو اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں خصوصی طور پر اس نے اپنے نام پر جمع فرمایا، کیفیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اللہ اس پر خالص قائم رہنا جو ہے یہ نصیب فرمائے، اور یہ وہ حصے اور وہ عطائیں ہیں جو اس کے کرم سے ہیں، یہ نصیب ہو کہ ہم اپنی لاحد میں اتریں، تو یہ کرم اور احسان ہمیں نصیب رہے۔ حضرت جی سے میں نے اکثر سنا، بڑے حضرت جی کا بیان فرماتے تھے کہ بڑے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ
اللہ کرے جو کچھ یہ اس نے عطا فرمایا ہے 7 لحد میں اتر جائیں، یہ لے کر دنیا سے ہم جائیں، ان کے جمیلوں میں، ان کی شور شرابے میں کہیں ہمیں یہ دولت ہم سے گم نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کی وہ مجھے دو